بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تمام اہل کتاب کو یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جن کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہو، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ جیسے یہود کو تورات ملی، نصارہ کو انجیل ملی، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور آسمانی دیگر صحیفے وقت کے پیغمبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے لیے نازل فرمائے، لیکن مشہور 4 کتابیں تو یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، بغیر عمل کیے اللہ کے دربار میں نجات نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ اور اشرف ہیں، ہم انبیاء کے خاندان والے ہیں، یا ہم فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، تو محض کسی خاندان میں ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے یہاں نجات نہیں ملا کرتی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہود کو تورات ملی، نصارہ کو انجیل ملی، دونوں کتابوں میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور قرآن پر ایمان لانے کی ہدایت اور حکم موجود تھا۔ اگر یہود و نصارہ اپنی اپنی کتابوں پر عمل کرتے تو لازماً ان کے لیے یہ لازم ہو جاتا کہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب اور آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا لازم ہو جاتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہی حکم تھا کہ نبی آخر الزماں کی فرما برداری کرنا، آپ پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لانا۔ لیکن وہ نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کا اپنی کتاب پر، یہودیوں کا اپنی کتاب تورات پر، نصارہ کا انجیل پر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ قرآن پر اور نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنی کتاب پر ایمان ہے، یا وہ ٹھیک عمل کر رہے ہیں یا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ قرآن نے جب جب ان کی ہدایت کے متعلق کوئی بات کہی تو ان کو قرآن سے عجیب سی ضد ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ضد کا تذکرہ یہاں ارشاد بھی فرمایا
کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کہ جو مضمون بھی آپ کے پاس آپ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی کا اور کفر میں ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی جب بھی قرآن کا کوئی حکم نازل ہو جاتا تو محض اس بنیاد پر کہ یہ قرآن کا حکم ہے، نبی آخر الزماں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، بس محض ضد کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اور محض اس بنیاد پر کہ ہم اگر قرآن پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمیں اپنے معاشرے میں سردار کا لقب نہیں ملے گا، لوگ ہم سے مسائل نہیں پوچھیں گے، اور ہمیں غلط سلط بات شریعت میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں ملے گی۔ محض اس بنیاد پر ایمان نہ لانا اور قرآن کی ہر بات کو ضد سے انکار کر دینا، اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں آیت میں فرمایا ہے۔ طغیاناً و کفرا کا ذکر فرمایا ہے، پھر فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کا کام تھا پہنچا دینا، اگر کوئی ایمان قبول کر لے وہ اس کے فائدے کی بات، اور اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا یا عمل صالح نہیں کرتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم نہ کیا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، کوئی اگر ایمان میں نہ داخل ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنی طبیعت کے اعتبار سے انتہائی نرم اور اندر سے گھٹتے رہتے تھے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ غم نہ کیا کیجئے کہ فلاں شخص نے دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا، آپ کا کام تھا ذمہ داری کو ادا کرنا، آپ نے پہنچا دیا، اگر قبول کر لے تو وہ ان کے لیے اچھی بات، اگر نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی اخیر دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے یہاں نجات کس بنیاد پر ملتی ہے، فرمایا اللہ نے ان الذین آمنوا، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے یہودی ہوں، والصابئون، چاہے ستارہ پرست ہوں۔ نمرود کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف دعوت دین پیش فرمائی تو اس وقت ستارہ پرست لوگ، انہی کو صابی کہا یہاں، چاہے نصارہ ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ کوئی بھی ہوں، اللہ کے یہاں افضلیت کا مقام کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کوئی بھی فرقہ ہو، نجات کا مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر صاحب ایمان ہے لیکن اعمال یہودیوں والے، اعمال نصارہ والے، اعمال صابی والے، اعمال غیروں والے، تو نجات کا مدار نہیں ہے۔ نجات کے مدار کے لیے یا کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں بیان فرمائی کہ صاحب ایمان بھی ہو، صاحب ایمان کے ساتھ اعمال پاکیزہ ہوں، تو پھر فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے خاندان کا ہونا یا کسی خاص قوم کا ہونا، کسی خاص علاقے سے تعلق کا ہونا، یہ نجات اس بات پر نہیں ہے۔ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہو، ایمان والوں کا اللہ نے پہلے تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر
یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کریں، یہ اعمال صالحہ کا ہونا شرط ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہ ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ دعویٰ چاہے تم کتنا کرتے رہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، انجیل کے ماننے والے ہیں، تم ماننے والے تب ہوگے جب اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس میں صاف حکم ہے کہ نبی آخر الزماں ہیں، ان پر ایمان لانا، آخری کتاب پر ایمان لانا۔ اگر تم نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات اور انجیل پر ایمان نہیں ہے۔ اور اے رسول، جو وحی اپنے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا سبب بن کر رہے گی۔ یہ بات اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ جب جب قرآن میں کوئی حکم نازل ہوتا تو یہ کہ قرآن میں کیوں آ گیا یہ حکم، تو اس بنیاد پر ضد کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی ضد کی بنیاد پر کہ وہ ان کے کفر میں اضافے کا سبب بن جائے گی، لہذا اے نبی آپ ایسے نافرمان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصرانی ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔